نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قد ضاقت حيلتي ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. گرامی قدر ناظرین و سامعین، گزشتہ کل کے درس قرآن مجید میں یہ بیان چل رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا، جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے تمام علوم کو سمو دیا ہے، تمام علوم کا سرچشمہ بنا دیا، منبع و مصدر بنا دیا ہے، اور اس کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہو تو قرآن مجید کی ان آیات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے، کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی حقیقی عظمتوں کو پہچاننا اور ان کا ادراک آسان نہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ، آپ کے قلب منور پہ، جس پہ قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کی عظمتیں دیکھیے، قرآن سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے نازل کیا، تو قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ قرآن سے پوچھو لے کے کون آیا، کس کے پاس آیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ قربان جائے اس سینے پہ، قربان جائے اس منور اور منور کر دینے والے، چمکا دینے والے سراج منیرہ اور آپ کے قلب اطہر پہ، اس پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید تمام علوم کا منبع و سرچشمہ ہے۔ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں، تمام اشیاء کو کھول کر بیان فرما دیا۔ اور الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا بھی دیا۔ اب حضور کے علم پر بحث کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں اور پروردگار عالم نے خود اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، تو حضور کے علم میں نقص اور کمی کیسے رہ سکتی؟ آیا اصل میں کسی کے علم کے ناقص رہ جانے اور کمی کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو استاد کامل نہ ہو، ناقص ہو تو علم ناقص رہ جاتا ہے، اور اگر استاد کامل ہو مگر شاگرد کامل نہ ہو، ناقص ہو، پھر بھی علم میں نقص رہ جاتا ہے۔ استاد بھی کامل ہو، شاگرد بھی کامل ہو، لیکن جو کتاب، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، وہ اگر کامل نہ ہو، وہ ناقص ہو، تو پھر بھی علم ناقص رہ جاتا ہے۔ اور ایک چوتھی صورت یہ بنتی ہے، کتاب بھی کامل ہو، سیکھنے والا بھی کامل ہو، سکھانے والا بھی کامل ہو، استاد بھی، شاگرد بھی، نصاب بھی سب کامل ہوں، لیکن استاد اپنے شاگرد پر مہربان نہ ہو تو پھر بھی علم میں کمی اور نقص رہ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں تو سکھانے والا الرحمن ہے، سیکھنے والا محبوب الرحمن ہے۔ سکھانے والا اللہ ہے اور سیکھنے والے رسول اللہ ہیں، اور سکھائی جانے والی کتاب نصاب کتاب اللہ ہے۔ اور اب ایک تیسری صورت تھی، تو پروردگار عالم نے، شاید یہی وجہ ہے، یہی حکمت ہے کہ پروردگار عالم نے
اپنا ذاتی نام بھی یہاں استعمال نہیں فرمایا، اپنے صفاتی ناموں میں سے کوئی اور نام بھی ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے جس کے مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں، اس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو پتہ چلا استاد بھی کامل، شاگرد بھی کامل، نصاب اور کتاب بھی کامل، اور سکھانے والا اپنے محبوب پہ رحمان مہربان بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ، منبع اور مصدر ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے جو کہ تمام علوم اولین و آخرین کا مجموعہ ہے، علوم اولین و آخرین کا مجموعہ ہے، سرچشمہ ہے، اس قرآن مجید کے تمام علوم کو خلاصے کے طور پہ سورۃ الفاتحہ میں سمو دیا۔ قرآن مجید کے تمام علوم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے تمام مضامین کو پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمو دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم کو پروردگار عالم نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ کی با کے تمام علوم کو پروردگار عالم نے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں سمو دیا ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ان نقطہ تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ترتیب نزولی کے مطابق نہیں بلکہ ترتیب وضعی کے مطابق پہلی سورت ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ 7 مثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ اور دیباچہ ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اس کو متعدد نام دیے، اور ان میں سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ، سربستہ رازوں کو کھولنے والی، افتتاح جس سے ہوتا ہے، جس سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر پروردگار عالم نے اس کو یہ نام بھی دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے دعا، اس میں شفا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یہ ہر بیماری کی لیے شفا ہے، اسی لیے جو اس وبا سے نجات کے لیے مختلف اوراد و وظائف اور دعائیں بتائی گئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی کثرت کی جائے، اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سفر پہ تھی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو وہاں جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اب کچھ وقت گزرا تو اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے، یہ سانپ نے کاٹ لیا، سارے علاج کیے مگر مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی، آخر وہ ان کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئے، اس لیے کہ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے روشن ہیں، یہ کوئی پاکیزہ جماعت کے لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے یہ فیض عطا فرمایا تھا، چمکا دیا ہوا تھا، ان کے چہرے بھی روشن تھے، باطن تو صاف کر ہی دیا تھا، ظاہراً بھی پاکیزہ لوگ تھے۔ تو جب یہ سوچ کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، دم کر سکتا ہو، ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو دم کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں دم کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر
ٹھیک ہوا، تمہارا سردار ٹھیک ہو گیا تو اجرت لیں گے۔ طے ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، دم کیا، وہ سردار ٹھیک ہوا، اور بدلے میں اجرت میں بکریاں پیش کی گئیں، بکریاں لے لیں، واپس آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں آپس میں یہ الجھن پیدا ہو گئی کہ یہ ہم لے سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ یہ تھا، دستور یہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، الجھن پیدا ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، جیسا کہ قرآن نے بھی حکم دیا کہ اگر تم آپس میں تنازع ہو جائے تو اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، اللہ اس کو رسول جو فیصلہ فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر معاملہ پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے کیا دم کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا موجود ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اجرت کو جو بکریوں کی صورت میں لے کے آئے تھے، اس کے جواز کے لیے حضور نے خوشطبی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی رکھو۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث سے دم کا ثبوت بھی ہوا، الحمدللہ۔ اور پھر کثرت اسماء شرف مسمى پر دلالت کرتا ہے، جس کے نام کی کثرت ہو، وہ ناموں کی کثرت، کیونکہ کسی وصف کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے، کسی خوبی اور کمال کی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے، تو اس لیے کثرت اسماء شرف مسمى پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے ناموں کی کثرت ہے، جس کے نام ہیں اس کی شرافت پر، اس کی عزت پر، اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جسے علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کثرت اسماء شرف مسمى پر دلالت کرتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے ناموں کی کثرت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے، کتنی عظمت والی ہے، کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، فرضوں کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں، ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی کچھ ڈیٹیل پیش کریں گے کہ دیکھیے کس قدر ربط اور کس کمال سے یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ رب العالمین۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، ٹھیک ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تو جب نعمت وجود بھی عطا، عدم سے وجود بخشا تو اسی نے، اور کمال تک پہنچا رہا ہے تو وہی، پال رہا ہے تو وہی، تو پھر تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ اس لیے الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے عالمین کو، سارے جہانوں کو پالتا ہے، رب ہے، پالنے کا سبب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے افعال معلل بالاغراض نہیں، کسی غرض سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اس کی رحمت ہے کہ سارے عالمین کو پال رہا ہے۔ اس نے وجود بھی بخشا اور وجود عطا فرما کر اس کی بقا کے اسباب بھی مہیا فرمائے۔ تو جس نے وجود بھی بخشا اور وجود کی بقا کے لیے ساری سہولتیں، سارے وسائل بھی مہیا فرمائے، وہی ذات اس بات کی حقدار ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی حمد کی جائے، اسی کی تعریف بیان کی جائے۔ اس لیے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ ماہ مقدس بھی اس کی رحمتوں کے جلوے لے کر کے آیا ہے۔
پروردگار عالم ان رحمتوں سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب.